جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نظر آتی تھی۔ ہر لمحہ ان کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہوتا تھا۔ آج ہم جب نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں بھی سنت نظر نہیں آتی، اور معاشرے کے اکثر افراد ایسے ہیں کہ جن میں اس چیز کی کمی ہے، اور یہ بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے تناول فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام پانی کیسے پیا کرتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے طریقہ کار، معاشرتی زندگی، انفرادی اجتماعی زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی تھی۔ آج ہمارے لوگ اکثریت اس سے ناواقف ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے۔ یہی تو آپ کی آمد کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو دین سکھائیں، اپنے زندگی کو لوگوں کے سامنے بطور نمونہ رکھیں۔ لیکن کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا وہ فرض اور حق ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے کو دیکھا اور ان لوگوں کو دیکھا تو انہیں یہ فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تم میری زندگی تم دیکھ چکے ہو کہ میں زندگی کیسے گزارتا ہوں، تم اس چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہو، تو پھر میرے طریقے کو اڈاپٹ کرو۔ پھر وہی معاشرہ جس میں ظلم و ستم ہوتا تھا، قلبی نفرتیں تھیں، عدم برداشت تھا، جس میں ایک آدمی دوسرے کو برداشت نہ کرتا تھا، قتل و غارت گری تھی، ظلم و بربریت تھی، اسی معاشرے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں سے، اپنی سیرت سے اس کو بدلا، چینج کیا اس معاشرے کو، اور ایک خوبصورت معاشرہ پوری دنیا کو پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس ساری نفرتوں اور قلبی منافرتوں کو ختم کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے جتنی بھی جاہلیت کی رسمیں تھیں اس کو میرے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو چینج کیا، ایک خوبصورت ماحول دیا، وہی نفرتیں محبتوں میں بدلی، وہی دشمنیاں پیار میں بدلی، چاہت میں بدلی، قرب میں بدلی، وہ دوریاں ختم ہوئیں، قلبی نفرتوں کا خاتمہ ہوا، ہر طرف محبت ہی محبتیں پھیل گئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ وہ معاشرہ تھا جس میں آپ نے اپنی سیرت اور سنت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو بدلا۔ لیکن بہت افسوس کہ آج ہم پھر سے شاید اسی معاشرے کی طرف جا رہے ہیں، جس معاشرے میں نفرتیں تھیں، جس معاشرے میں عدم برداشت تھی، جس معاشرے میں کوئی دوسرے انسان پہ راضی نہ تھا، شاید ہم پھر سے اسی معاشرے میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر انسان دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو غصے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو باقی رکھتے ہوئے محبتوں کو بکھیر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے بھی میری سنت کو زندہ کیا، انہ من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا، قد امیتت بعدی، جبکہ میرے بعد وہ سنت مر چکی ہوگی۔ اس سنت کے مردہ ہو جانے کے بعد جس نے میری سنت کو زندہ کیا، وہ وقت بھی آنا تھا کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے مردہ ہو جانا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی خبر دی، لیکن افسوس کہ وہ شاید ہمارا ہی معاشرہ ہے جس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی چال ڈھال کردار میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت نظر نہیں آتی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا عَمِلَ بِهَا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے، اگر کسی نے سنت کو زندہ کیا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا وہ عمل کرنے والا انسان جو اس پر عمل کرے گا، اس کے عمل سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔ اس کے عمل جتنا اس کو سنت پر عمل پیرائی کا ثواب ملے گا، سنت کی دعوت دینے والے اور سنت کو زندہ کرنے والے کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جس نے معاشرے میں یہ شعور بیدار کر دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو تمام لوگوں کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، المتمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے
میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں جس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اس میں صرف شہید کا ذکر ہے، 100 شہید کا ذکر نہیں۔ اور اس کے بارے میں امام منذری نے فرمایا اسناد لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس وقت ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کون مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، تو ہمیں بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو 50 اور 100 شہید کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ سنت کو زندہ کرنے کا 50 یا 100 شہید کے برابر ثواب ہے، اس کو ابانۃ الکبریٰ میں اور اس کے علاوہ ابن بشران نے امالی میں اس کو ذکر کیا ہے کہ 100 شہید یا 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کیا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے سدھار کے لیے اور قلبی نفرتوں کے خاتمے کے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تو اپنی صبح اور شام اس حال میں کرے لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، کہ تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کا کینہ نہ ہو تیرے دل میں، تو ایسے ہی کر، تو صبح بھی ایسے کر، شام بھی ایسے کر، یعنی صبح اور شام تیرے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا تو اس کے بعد مجھے یہ بھی فرمایا، یا بنیا وذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، یعنی قلبی نفرتوں کا خاتمہ کرنا، لوگوں کی اپنے دل سے نفرتوں کو نکالنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری سنت ہے، اور پھر فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے دل سے لوگوں کی نفرتوں کو نکالا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ اب یہ دل سے نفرت نکالنا تو ہر شخص کی اپنے بس کی بات ہے نا، دوسرے نے تو نہیں کسی کے دل سے نفرت کو نکال، تو ہر شخص اگر چاہے تو خود سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میری سنت کو زندہ کرنے سے مجھ سے محبت ہوگی، اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یقین کیجیے کہ اس سے بڑا کسی انسان کے لیے کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے دل سے نفرت کو نکالنا بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کا احیاء ہے۔ جو بھی اپنے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا احیاء چاہتا ہے، اس کو زندہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ہی دل سے نفرت نکال دے تو سنت زندہ ہو جائے گی اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا ان لکل عمل شرہ، ہر عمل کی ایک حرص ہوتی ہے، اور فرمایا وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ، اور ہر حرص کا کوئی نہ کوئی رجحان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جھکاؤ، یعنی بندہ ایک ارادہ کرتا ہے، یہ بندہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کا کسی نہ کسی طرف تو رجحان ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي قَدْ أَفْلَحَ، جس کا رجحان میری سنت کی طرف ہوا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور جس کا رجحان میری سنت کے علاوہ ہوا قد ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک سے واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کے احیاء اور اس پر عمل پیرائی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جس معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ہی معاشرے کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتی تو معاشرہ کامیاب بھی نظر نہیں آتا، اور اگر اس معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نظر آئے اور اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء کرنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنانا ہے، تو پھر ہمارا معاشرے کے افراد کامیاب ترین ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ
یرا بعدی اختلافا کثیرا، پس جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، لیکن عین اس اختلاف کی کیفیت میں تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اگر تم میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر تم اختلاف میں نہیں پڑو گے۔ جب تمہارا مرکز، جب تمہارا مرجع اور توجہ ساری میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگی تو پھر تم اختلافات میں نہیں پڑو گے، پھر تمہارے تصورات، تمہارے تخیلات صرف ایک ہی مرکز کی طرف ہوں گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنا پیارا اصول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت مبارکہ کے متعلق دیا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر، اور اس کو، یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور شیخ شعیب نے اس کو صحیح کہا ہے رجال ثقات، اس کے سارے راوی صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور دیگر محدثین کرام نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استنى بسنتی فہو منی، جس نے میری سنت اختیار کی، میری سنت پر چلا، وہ مجھ سے ہے، یعنی پھر اس کا تعلق مجھ سے قائم ہو جاتا ہے جس نے میری سنت کو اپنایا۔ اس کا مطلب ہے دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو نہ اپنایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو نہ اپنایا، جس کی رغبت میری سنت کی طرف نہ رہی، اس نے منہ پھیر لیا یا اعراض کرنے لگا تو پھر اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کو امام عبدالرزاق نے مصنف میں ذکر کیا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احیاء سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس دور کو سب سے بہترین دور قرار دیا ہے، خوشحالی کا دور قرار دیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا احیاء ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یخرج رجل من امتی یقول سنتی، میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا جو میری سنت کی بات کرے گا، اور جب وہ میری سنت کی بات کرے گا، میری سنت کو زندہ کرے گا، ساری دنیا تک میری سنت کو عام کرے گا، عام اس کو معاشرے میں رواج دے گا، پھر ہر طرف میری سنت کی بات ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ینزل اللہ عز وجل لہ القطر من السماء، پھر اللہ رب العزت ان کی خاطر آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے۔ وتخرج الارض من برکاتہا، اور زمین اپنی برکات نکالے گی، اپنا ثمر نکالے گی، اور زمین اپنے اناج اگائے گی، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی۔ تملأ الارض منہ قسطا وعدلا، ان کی وجہ سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح اس سے پہلے ظلم و ستم ہو رہا ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ اندازہ کریں کہ وہ دور جس میں احیاء سنت کی بات ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشحالی کا دور قرار دیا۔ اگر ہماری ذاتوں میں حضور کی سنت نظر بھی نہ آئے، سیرت نظر بھی نہ آئے، احیاء سنت بھی نہ ہو، ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ، سلام دعا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اگر نہ ہو تو پھر ہمارا معاشرہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ احیاء سنت کو مختلف طریقوں سے ہم یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ریاست ہے اس میں جو اصول و قوانین ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ہوں۔ دوسرا، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ مبارکہ کے ساتھ ہو۔ ہمارا اکنامک سسٹم، جوڈیشل سسٹم، ہمارا سوشل سسٹم، فیملی سسٹم اور ہمارے ڈیفینسو سسٹم، سب کچھ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو جائے، ہمارا معاشرہ خوشحال، ہمارا ملک خوبصورت ترین ملک، عظیم الشان ملک، طاقتور ملک ہو جائے گا، اور پھر سے ایک نیا ولولہ پیدا ہوگا، اور پھر سے ہمارے ملک میں بحالی آئے گی۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت پر عمل پیرائی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آؤ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے اوپر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نفاذ کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، ذہن کو صاف کرنا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، میل ملاپ، دوسرے لوگوں سے ملنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات، اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات، یہ سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ اگر اس طریقے سے سنت کا احیاء ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اس سے بھی ایک بہت ضروری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں نے کئی جگہ پر دیکھا ہے کہ لوگ اپنی تحریر جس وقت لوگ لکھتے ہیں نا تو نیچے حوالہ کسی امام کا دیتے ہیں،
حالانکہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہوتی ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، سنت ہے، اور اس کے لیے ہم حوالہ کسی فتاویٰ کا دے دیتے ہیں اور کسی کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم مصدر اصلی کی طرف جاتے؟ کیوں نہیں ہم ان مصادر کو دیکھتے جس میں ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اسناد کے ساتھ ملتی ہیں؟ ہم ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور پھر اس سے بھی بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو سیکنڈری سورسز ہے اس کو ترجیح دے رکھی ہے، اور جو اوریجنل سورس ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور ہمارے مساجد کے جو ائمہ ہیں اور ہمارے جو معاشرے کے اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، مبلغین ہیں، ان کی توجہ احادیث کی بجائے اقوال کی طرف زیادہ ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ جب ہم جو بھی بات کریں تو پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث کی بات کریں، سیرت کی بات کریں، پھر احیاء سنت ہوگا اس معاشرے میں۔ اور میرے بھائیو، جس وقت اس معاشرے میں احیاء سنت ہو گیا، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء کرنے اور اس کی اتباع کرنے اور اس پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا